अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हमने अपना ऐड का पहला फॉर्मेट बनाना है और हम ये देखेंगे इसको हम कैसे बना सकते हैं और ये भी देखेंगे हम इसको कोड के अंदर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं सही वे के साथ। ठीक है, मतलब भाई ये नहीं है कि बना लिया और धड़ाधड़ लगा दिया, ऐसा नहीं होता भाई। हम तरीके से काम करेंगे और सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, आ जाएंगे अपनी ऐप के ऊपर। ये हमारी ऐप है, ठीक है, और यहाँ पे ना आपको ऐड यूनिट्स का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो हम क्या करेंगे, अब डायरेक्टली चलते हैं अपनी यूनिट को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस बटन के ऊपर आएंगे, यहाँ पे हमारे पास कुछ फॉर्मेट्स आ रहे हैं। वो बोल रहा है कि भाई ये फॉर्मेट है, आप ये यूज़ कर सकते हो। तो हम वन बाय वन इंशाल्लाह सारों को कवर करेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, बैनर का जो है वो हमें बनाना है यूनिट। तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे हमें नेम देना है। अब सबसे पहले हम जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि भाई यहाँ पे ना कोई उल्टे सीधे नाम रख देते हैं, जिससे हमें बाद में कन्फ्यूजन हो जाती है कि यार ये वाला यूनिट हमने लगाया था या ये वाला यूनिट लगाया था या नहीं लगाया था। तो ये मसला बन सकता है। तो आपने कोशिश करना है जो जिस स्क्रीन पे आपने ऐड लगाना है पहले उसका पूरा ना एक ग्राफ बनाना है कि भाई मैं कौन सी स्क्रीन पे कौन सा ऐड लगाऊंगा। तो उस केस में आपने पहले पूरी जो है ना वो उसका एक फ्लो रेडी कर लेना है। ऐसे नहीं है कि बस आए और लगा दिया, ऐसा नहीं होता भाई। अगर आपने प्रोडक्शन लेवल की ऐप बनानी है तो भाई उसमें आपको काफ़ी चीज़ें सर्च करनी पड़ती हैं और थोड़ा जो है ना वो वेट करना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। तो आप सबसे पहले अपना देखें कि यार आपकी ऐप के अंदर कौन कौन सी स्क्रीन है और किस किस स्क्रीन के ऊपर यूज़र ज़्यादा इंगेज है। यानी कि अगर आपने एनालिटिक लगाए हुए हैं तो आपको पता होगा कि भाई इस स्क्रीन पर ज़्यादा जो है मेरी रीच आ सकती है। तो आपने क्या करना है, उस स्क्रीन के नाम से यहाँ पे यूनिट का नाम रख लेना है। मिसाल के तौर पर मैं बोलता हूँ मोड स्क्रीन, मतलब कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। मैं इसका नाम रख देता हूँ वैसे करके, ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ शॉर्ट में ले लेता हूँ। अब यहाँ पे ना आपने इसको चेक नहीं करना। अगर आप इसको चेक कर देंगे तो आपके लिए इशू भी बन सकता है। आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं। इंशाल्लाह हम इनको भी कवर करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। पर स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे स्क्रीन बना लेनी है, बस आपने यूनिट का नाम रख लेना है। यहाँ पे एडवांस सेटिंग पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी सेटिंग मिल जाती है। आपने जो डिफ़ॉल्ट पे सेटिंग है आपने वही रहने देनी है, आपने इसको टच नहीं करना, ठीक है। हम इसको वैसे ही वापस कर देते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं क्रिएट। तो ये क्या करेगा, हमें यहाँ पे एक ऐप की आईडी दे देगा और एक हमारे पास जो हमने यूनिट बनाए है उसकी आईडी दे देगा, ठीक है। तो जो हमारे पास टॉप वाली है ना, ये हमने क्या करना होता है, अपनी मिनीफिस्ट के अंदर लगानी होती है ताकि उसको पता चल जाए अच्छा ये वाले अकाउंट के साथ ये जो ऐड है वो लिंक है। तो आपने गलती नहीं करनी, आपने देख लेना है ऐप आईडी जो है उसको आपने मैनिफेस्ट के अंदर लगाना है। तो मैं आपको कोड के अंदर जाके बताऊंगा कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है। बट आपने फिल वक्त क्या करना है, ऐप आईडी कॉपी करनी है, उसके नीचे यूनिट का जो आईडी है उसको भी कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी क्या करूँगा, टेस्टिंग वाली यूनिट्स यूज़ करूँगा ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। ये मेन चीज़ मैंने आपको समझानी थी कि आप कैसे उसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से डन कर देता हूँ, मुझे इन दोनों की अभी ज़रूरत नहीं है, मुझे बाद में चाहिए होगा तो मैं निकाल लूँगा। मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ डन। बस इतना सा काम था हमारे पास। जो देखेंगे हमारे पास मोड स्क्रीन का एक बैनर ऐड एक्टिव हो गया है। हम अब इसको यूज़ करेंगे कि हम कोड में किस तरह यूज़ करेंगे वो चल के हम देखते हैं कोड वाली स्क्रीन के ऊपर। कोड पे आ चुके हैं और कोड पे सबसे पहले हमें कुछ ना डिपेंडेंसी लगानी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाते हैं YAML की फाइल में और यहाँ पे ना मैंने एक पैकेज लगाया है गूगल मोबाइल एड्स का और एक गेट का पैकेज यूज़ किया है क्योंकि हम कंट्रोलर का यूज़ करेंगे, गेटएक्स कंट्रोलर का। तो हम इस चीज़ को यहाँ पे लगा लेंगे। आप कोशिश करेंगे इन दोनों पैकेज को लगा लें। अगर आप गेटएक्स नहीं यूज़ करना चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट यूज़ कर सकते हैं। गेट जो है ना वो बिल्कुल सिंपल है और फास्ट है, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी यूज़ करके आपको बता देता हूँ। तो ये चीज़ है कुछ। अच्छा, यहाँ पे हमने डिपेंडेंसी लगा ली, उसके बाद हमें जाना पड़ेगा। एक मिनट, मैं यहाँ से स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें सही से विजिबल हो सकें। तो यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे ऐप पे आ जाएंगे, SRC पे आ जाएंगे, मेन पे आ जाएंगे और यहाँ पे हमें मैनिफेस्ट की फाइल मिल जाएगी। यहाँ पे आएंगे हम और यहाँ पे ना आपने सबसे पहले इंटरनेट की परमिशंस को लगा लेना है। यहाँ पे मैंने कमेंट्स भी साथ लिखे हुए हैं ताकि आपको आइडिया हो सके कि कौन सी परमिशन किस लिए यूज़ हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपने एक मेटा डाटा ऐड करना होता है। यहाँ पे आपने मेटा डाटा ऐड करना है एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। ये याद रखना है कि उसके टैग के अंदर आपने काम करना है, उससे बाहर नहीं निकलना है। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये आपको बता रहा है कि भाई एप्लीकेशन का टैग यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर अंदर आपने जो है ये मेटा डाटा ऐड करना है और ये जिस तरह लिखा हुआ है नाम, ये आपने सेम टू सेम वैसे ही लिखना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी एक्चुअल ऐप आईडी जो है वो आपने रिप्लेस कर देनी है। जो मैंने आपको बताया था कि ये ऐप आईडी है, आपने इसको रिप्लेस करना है मैनिफेस्ट के अंदर। तो यहाँ पे आपने अपनी आईडी रिप्लेस कर देनी है।
ٹھیک ہے. میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا جب تک آپ کی لائیو نہیں ہے ایپ تو آپ ایسا کریں, ٹیسٹنگ کی آپ کو آئی ڈیز مل جاتی ہیں, ایپ آئی ڈی بھی مل جاتی ہے اور یونٹ آئی ڈیز بھی مل جاتی ہیں, تو آپ انہیں کا یوز کر لینا. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو کریٹ کرنا بتا دیا ہے. اور ہم کیا کریں گے اس پوری سیریز کے اندر ہم ٹیسٹنگ آئی ڈیز کا یوز کریں گے تاکہ ہمارے پاس آسانی ہو سکے اور نہ ہمارے جو ہے اکاؤنٹ کے اوپر کوئی مسئلہ بن سکے, کیونکہ ہم ڈیبگ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی نہ کبھی غلطی سے کلک ہو جاتا ہے. پھر یہاں پہ ہمیں ریسٹرکشن لگانی پڑتی ہے کہ اگر ہم ڈیبگ میں ہیں تو ایڈ شو ہوں یا ایڈ پہ کلک نہ ہو یا وہ چیز بلر ہو جائے یا وہ ہائڈ ہو جائے یا وہ شو ہی نہ ہو, تو یہ پھر کنڈیشنز لگانی پڑتی ہیں. یہ کام بڑا لمبا ہو جاتا ہے. تو آپ کوشش کریں ٹیسٹنگ آئی ڈیز آپ کو مل جائیں گے گوگل سے, آپ سمپل جو ہے نا ٹیسٹنگ آئی ڈیز کا یوز کر کے تو اپنا یہاں پہ کام چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ چیز تو ہو گئی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے لائبریری بھی لگا لی, پیکج بھی لگا لیا. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, مین ڈاٹ ڈاٹ میں آ جانا ہے اور یہاں پہ نا رن ہونے سے پہلے ہم نے انیشلائز کر لینا ہے ایڈ موب کو. ٹھیک ہے, تاکہ ہمیں جو ہے یہ جتنی بھی ضروری چیزیں ہیں وہ لا کے دے دے. ٹھیک ہے, تو اب میں کیا کرتا ہوں جلدی جلدی بینر ایڈ کا کوڈ کر لیتا ہوں تاکہ میں آپ کو ایزی وے میں سمجھا سکوں. ہم نے اپنا کوڈ کر لیا ہے اور میں آپ کو یہ چیزیں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ یہاں پہ کام کیسے چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا ہے, ایک اسکرین بنا لی ہے, ہوم اسکرین, اور یہاں پہ ہم نے گیٹ مٹیریل ایپ کو یہاں پہ ریٹرن کروا دیا ہے. کیونکہ ہم گیٹ کا یوز کر رہے ہیں. آپ کسی بھی چیز کا یوز کر سکتے ہیں, مسئلے والی بات نہیں ہے, یہ سارا کچھ سیم ہی ورک کرے گا. اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے, ایڈ موب کا ایک کانفگ بنا لیا ہے. یہاں پہ آپ کو جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ سب ڈمی ہیں, یعنی کہ ٹیسٹنگ میں یوز کر سکتے ہیں. آپ بھی یہ اٹھا کے آئی ڈیز تو آپ اپنی ایپ میں یہ ایڈ کر سکتے ہیں, مطلب صرف ٹیسٹنگ کے لیے. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے کہ بھائی آپ اس کو پروڈکشن میں لائیو کر دیں, ایسا نہیں ہے. تو یہ ٹیسٹنگ یونٹس ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں نا ہم نے کیا کیا ہے, اینڈرائڈ کے لیے ایپ آئی ڈی ایک رکھی ہے اور ایک آئی او ایس کے لیے ایڈ کی ہے. ٹھیک ہے, اب اگر میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں تو میں نے مینیفسٹ میں تو آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ آئی ڈی آپ نے رکھنی ہے. ٹھیک ہے, ایپ آئی ڈی, بٹ آئی او ایس کا نہیں تھا بتایا. تو آئی او ایس کے لیے ہم کیا کریں گے, رنر میں آ جائیں گے اور انفو پی لسٹ میں آ جائیں گے, اور یہاں پہ نیچے آنے کے بعد یہاں پہ ہمیں یہ چیز مل جائے گی, کی ایڈ کرنی ہے اور اسٹرنگ ایڈ کرنا ہے ہم نے, اور اس کے اندر آپ نے اپنی ایپ کی آئی ڈی ایڈ کر دینی ہے. ٹھیک ہے, اب اگر آپ کانفگ میں آتے ہیں تو سیم ہی چیزیں آپ نے اس میں بھی یوز کرنی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا چیز, یہ نہ ہو کہ بھائی پتہ چلے کہ آپ نے ادھر کچھ رکھا ہوا ادھر کچھ رکھا ہوا تو آپ کو مسئلہ آ جائے گا. اسی طرح آپ نے جو بینر ایڈ کا یونٹ ایڈ کیا تھا وہاں پہ ایڈ موب کے اکاؤنٹ میں, تو وہ سیم آئی ڈیز آپ نے یہاں پہ پاس کرنی ہے. ٹھیک ہے, اینڈرائڈ کے لیے, آئی او ایس کے لیے یہاں پہ آپ کو مل جائیں گی. یہ فی الوقت ٹیسٹنگ کے لیے آئی ڈیز ہیں تو آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے, کچھ گیٹرز بنا لیے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے پتہ چل سکے کہ اگر یہ پلیٹ فارم ہے تو یہ آئی ڈی مل سکے, اگر یہ پلیٹ فارم ہے تو یہ آئی ڈی مل سکے. سمپلی اگر ہم نے یہاں پہ چیک کیا ہوا ہے کہ اگر پلیٹ فارم ہمارا اینڈرائڈ سے ایکسیس کر رہا ہے تو ہمیں اینڈرائڈ کی ایپ آئی ڈی مل جائے, اگر ہمیں ایکسیس مل رہا ہے کس سے, آئی او ایس سے, تو آئی او ایس کی آئی ڈی مل جائے سمپلی. تو اس کے لیے بعد ہم نے کیا کیا ہے, بینر ایڈ کے لیے بھی سیم, یونٹ آئی ڈی کے لیے بھی ہم نے سیم گیٹر بنا لی ہے کہ اگر اینڈرائڈ ہے تو اینڈرائڈ کی آئی ڈی مل جائے, آئی او ایس ہے تو آئی او ایس کی آئی ڈی مل جائے. ادروائز ہمیں کوئی بھی یہاں پہ آئی ڈی نہیں چاہیے, ہم میسج کو تھرو کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایرر تھرو کروا سکتے ہیں یا کچھ بھی, یہ آپ کی مرضی ہے. یہ میں نے جتنا سمپل رکھ سکتا تھا میں نے اتنا سمپل رکھا ہے. آپ نے سمپل گیٹرز بنا لیے ہیں, یہاں پہ آئی ڈیز پاس کر لی ہیں. ٹھیک ہے, اور اپنے پلیٹ فارم کو بھی ٹیسٹ کر لیا ہے کہ بھائی یہ پلیٹ فارم ہے تو یہ چیز مل جائے, یہ پلیٹ فارم ہے تو یہ چیز مل جائے. سمپل سی چیز ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کا کام ختم. یہاں سے انفو پی لسٹ کا بھی کام ختم. اس کے بعد ہمارے پاس باری آ جاتی ہے کنٹرولر کی, کہ ہم نے جو کنٹرولر بنایا ہے اس کا مقصد کیا ہے. کنٹرولر میں ہم نے کیا کیا ہے, بیسیکلی جو ہمارا بینر ایڈ ہے نا اس کو پہلے چیک کیا ہے. اس کے لیے ہم نے اسٹیٹس رکھے ہیں کہ بھائی آلریڈی وہ چل تو نہیں رہا, ٹھیک ہے, وہ ڈسپوز ہو چکا ہے یا نہیں ہوا, تو ہم نے وہاں پہ نا طریقے سے لوڈ کروایا. اب دیکھیں, اگر آپ آن انٹ کو دیکھیں گے نا, جیسے ہی ہمارا کنٹرولر انیشلائز ہوگا, کریٹ ہوگا, انجیکٹ ہوگا, تو کیا کرے گا, یہ لوڈ کر دے گا ہمارے بینر ایڈ کو. اب یہ چھوٹا سا کوڈ ہے اس کا. یہاں پہ سب سے پہلے وہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی ہمارے پاس کوئی بینر ایڈ چل تو نہیں رہا, اس کو ڈسپوز کرو. بینر ایڈ جو ہے وہ اس کو نل کر دو اور اس کا اسٹیٹس فالس کر دو. یہاں پہ یہ اپڈیٹ ہو جائے گا. جب بھی ہمارے پاس یہ لوڈ ہوگا تو سب سے پہلے یہ کیوری چلے گی, وہ سارا کچھ کلوز کرے گا, اور جتنا بھی بینر ہے یا جو بھی سسٹم ہے تو وہ سارا کچھ کلوز کرے گا. اس کے بعد ہمارے پاس ایک بینر کو کریٹ کر دے گا. بینر یہ جو ہے یہ ہمیں بیسیکلی اسی طرح ڈیفالٹ میں بائی ڈیفالٹ مل جاتا ہے. تو آپ نے سمپلی اس کو کیا کرنا ہوتا ہے, ایڈ یونٹ آئی ڈی پاس کرنی ہوتی ہے. تو اگر آپ دیکھیں ہم اس کانفگ میں جائیں تو کریٹ بینر ایڈ کو ہم نے ایک گیٹر بنایا ہوا ہے. اب وہ خود دیکھ لے گا کہ بھائی آئی او ایس کا پلیٹ فارم ہے یا اینڈرائڈ کا, اس حساب سے ہمیں یہ آئی ڈیز نکال کے دے دے گا. سمپل سی چیز ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی اور بڑی بات نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے سائز لگایا ہے, بینر کا یہ ڈیفالٹ سائز ہے, آپ اس کے علاوہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں. لسنر لگایا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بھائی ہمارا جو ایڈ ہے کیا وہ لوڈ ہوا یا نہیں ہوا. اگر تو لوڈ ہو گیا تو ہم اس کا اسٹیٹس ٹرو کر دیں گے تاکہ ہمیں یو آئی پہ دکھانے میں آسانی ہو سکے. ہم یہاں سے اسٹیٹس جو ہے نا وہ ہینڈل کرنے ساتھ ہی اپڈیٹ کر رہے ہیں. اگر تو ہمارا ایڈ لوڈ نہیں ہوتا اور فیلڈ ہو جاتا ہے تو ہم یہاں پہ اسٹیٹس کو بھی فالس کر دیں گے, اور ہم یہاں پہ ڈیبگ میں پرنٹ بھی کروا سکتے ہیں, ہم کوئی ایرر بھی تھرو کروا سکتے ہیں.
میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہاں پہ کوئی ایرر تھرو نہ کروائیں, آپ کچھ بھی نہ ڈسپلے کروائیں, سمپل سائزڈ باکس کا جو ہے نا وہ یوز کر لیں, ایمپٹی سائز باکس کا. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جگہ جو ہے نا وہ فل نہیں ہوگی, اسی طرح کی اسی طرح ہی رہ جائے گی. ٹھیک ہے, تو اسی طرح ہم نے کیا کیا, اینڈ پہ لوڈ کر دیا ہے, اور جب بھی کنٹرولر جو ہے وہ ڈسپوز ہوگا تو یہ آٹو جو ہے کلوز چلے گا, تو یہ ہمارے بینر جو بھی ہمارا کنٹرولر ہے ایڈ چل رہا ہے اس کو ڈسپوز کر دے گا اور ختم کر دے گا. ٹھیک ہے, کنٹرولر کا ہمارے پاس اتنا سا کام تھا, کانفگ ہم نے پڑھ لیا, اس کو بند کر دیتے ہیں. اب آ جاتے ہیں ہوم اسکرین پہ. تو ہوم اسکرین پہ بیسیکلی ہم نے کیا کیا ہے, سمپل ہم نے کنٹرولر کو انجیکٹ کر دیا ہے. آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ مین ڈاٹ میں بھی کر سکتے ہیں, یا آپ بائنڈنگز بنا کے بھی اس کو ایڈ کر سکتے ہیں, اس میں بھی آپ کو مسئلہ نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے, سمپل سا یو آئی ہے, ایپ بار بنائی ہوئی ہے, باڈی بنائی ہے. ٹھیک ہے, باڈی کے اندر کچھ ٹیکسٹ لکھے ہوئے ہیں, اور مین جو ہمارا کام ہے وہ ہے بینر ویجٹ کا. تو یہاں سے اگر ہم بینر ویجٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سمپل سا بینر ویجٹ آ گیا. اب بینر ویجٹ کیا کر رہا ہے, یہاں پہ ہمارے پاس گیٹ بلڈر کا یوز کر کے, تو ہم نے وہ دیکھیں وہی جو اسٹیٹس ہم نے وہاں پہ چیک کیے تھے وہ رکھے ہوئے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ بھائی اگر لوڈ نہیں ہوا تو آپ کیا کرو, یہاں پہ لوڈنگ دکھا دو یا کچھ بھی دکھا دو, آپ سائزڈ باکس رکھ دو, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. تو یہ آپ یہاں پہ ہینڈل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر تو یہ کنڈیشن نہیں ہے, یعنی کہ وہ لوڈ ہو چکا ہے, تو فائنلی ہمارا کیا کرو, سیف ایریا کو لے کے تو ہمارے بینر کو دکھا دو. اب بینر کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, سمپلی اس چیز کو کال کروا لینا ہے اور اس کے اندر بینر ایڈ پاس کر دینا ہے, سمپل سا, جو کہ ہم یہاں سے نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کوڈ آپ کو گٹ اپ پہ مل جائے گا, وہاں سے بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو چیز ہے یہ اتنی ہی ہے, بائی ڈیفالٹ آپ نے اتنا ہی کام کرنا ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے کنٹرولر کے اندر یہ سارا کام آلریڈی کر لیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ لوڈ ہو رہا ہے, تو ہم نے سمپلی لوڈ کر دینا ہے, تو یہ آٹومیٹکلی لوڈ ہو جائے گا. اس میں اور کوئی بھی دوسری چیز نہیں ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ایپ کو ایک دفعہ ریفریش کر لیتے ہیں اور ہمارے پاس یو آئی بھی آ جائے تاکہ ہم یو آئی بھی دیکھ سکیں. تو یہاں پہ آ جاتے ہیں, یہ ہمارے پاس ہمارا یو آئی ہے, اور یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس بینر ایڈ جو ہے یہاں پہ ڈسپلے ہو چکا ہے. اب آپ بولیں گے یار یہ ٹیسٹ کیوں آ رہا ہے, ٹیسٹ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ ہم ٹیسٹنگ والے اکاؤنٹس یوز کر رہے ہیں, ٹیسٹنگ والی یونٹس یوز کر رہے ہیں, ٹیسٹنگ والی آئی ڈیز یوز کر رہے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے, جب بھی آپ نے پروڈکشن میں لائیو کرنی ہے تو کانفگ کے اندر آ کے, یہ جو ہمارے پاس یہاں پہ کانفگ بنا ہوا ہے, یہاں پہ آگے اپنی بینر ایڈ کی آئی ڈی چینج کرنی ہے, اور اپنے ریئل اکاؤنٹ کے یہاں پہ ایپ آئی ڈی بھی ریپلیس کرنی ہے, اور سیم ٹو سیم آپ نے یہ اینڈرائڈ مینیفیس میں بھی چینج کرنی ہے, اور آئی او ایس کے لیے انفو پی لسٹ میں بھی جا کے چینج کرنا ہے. تو آپ کا یہاں پہ ٹیسٹ ختم ہو جائے گا اور آپ کا جو ایڈ ہے وہ لائیو ہو جائے گا اگر آپ کی ایپ لائیو ہے. ٹھیک ہے, تو یار یہ کچھ بیسک سیٹ اپ تھے کہ ہم بینر ایڈ کو کیسے یوز کرتے ہیں. میں نے کوشش کی ہے کہ یار جتنی ایزی وے میں سمجھا سکتا ہوں میں سمجھا دوں, کیونکہ ہمارے پاس نا ٹائم کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں یار, آپ خود ڈیولپر ہیں, آپ کو پتا ہوگا کہ بھائی ٹائم کی طرح شارٹ ہوتا ہے. تو اب ون بائی ون ایک چیز میں لکھ کے نہیں بتا سکتا کیونکہ آپ لوگوں کو ان چیزوں کی نالج ہے. میرا بس مقصد یہ تھا کہ آپ کو ان چیزوں کا بتانا کہ بھائی آپ ان چیزوں کا یوز کیسے کر سکتے ہیں ایزی وے میں, اور بنا کسی مسئلے کے, بنا کسی پریشانی کے آپ یہ چیزیں یوز کر سکتے ہیں, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آنے والا. تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر کے اندر.